حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیز ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہے، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا اللہ کے دوست کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوست کی نشانی ہے۔ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ کسی کو بھی بھول سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا۔ خیال رکھنا کہ کسی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ محبت کا اصل حقدار تو اللہ ہے، بس تم اسی کے آگے جھکو، وہ تمہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ صبر کی دو ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو چاہے تو تم اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ہمارے رب نے ہمیں مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، بلکہ یاد رکھنا کہ امتحان کے وقت استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ کے جیو کہ میرے رب نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اگر وہ مجھے میرے اعمال کے برابر دیتا تو میرے پاس آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ جو اللہ کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں، مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حقیقت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنی اچھی نماز اتنی ہی اچھی زندگی اور اتنی ہی اچھی آخرت۔ رزق ہو یا پھر محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رکھیے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رکھیے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان مشکل میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے،
پر شعور یافتہ کوئی بنتا ہے۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کتنا قیمتی تھا جو چلا گیا، چاہے وہ وقت ہو یا انسان یا کوئی رشتہ۔ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھو، نہ جھگڑے طویل ہونے دو، معاف کر دو کیونکہ معاف کرنا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے بگڑے رنگ اتار دیتا ہے۔ کبھی یہ چھوٹی سی زندگی بہت بڑے سبق سکھا دیتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ دوست کو بغل میں اور دشمن کو ہمیشہ آگے رکھو، اور بھروسہ اپنے پیچھے سائے پر بھی نہ کرو۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں ہوتی بلکہ انسانیت ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف باتوں کی حد تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلا ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ سچ انسان کی سوچ کو خالص بناتا ہے۔ جب سوچ خالص ہو جاتی ہے تو عمل اور کردار خود بخود خالص ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک انسان سچا ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ احساس بھی انسان کو جلیل کروا دیتا ہے۔ جب کوئی ہاتھ پکڑوائے تو بازو مت پکڑیں، اور جب کوئی ہاتھ چھڑائے تو پاؤں مت پکڑیں۔ ایسا دوست بڑی مشکل سے ملتا ہے جس سے بات کریں تو تھکان مٹ جاتی ہے۔ جب کسی طاقتور کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی ہے تو وہ سزا پورے قوم میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھنے لگتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایک وقت میں وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ فنا کر دو اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہی وہ پیار ہے جس میں کوئی بے وفائی نہیں ہوتی۔ محبت سے کمایا گیا 100 روپیہ حرام کمائے گئے 1,00,000 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ بہت قیمتی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی غلط جگہ پر ہیں تو آپ کی قیمت کسی کباڑ سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے زیادہ محبت ہو۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی ہے، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے نے بتایا کہ دنیا صرف ایک دھوکہ ہے۔ اپنا اچھا وقت ان لوگوں کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ کی محبت واحد ایسی محبت ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ تعلقات زیادہ گہرے نہ ہو تو یہی بہتر ہے۔ آئینے سے جتنا زیادہ قریب ہوں گے خامیاں اتنے ہی زیادہ نظر آئیں گی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔
اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ سوچو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی زبانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کی پرواہ کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ اداسیاں انسان پر تب حاوی ہو جاتی ہیں جب وہ اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کی رائے قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس بات پر یقین رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 3 لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نمبر 1 مددگار، نمبر 2 وفادار، اور نمبر 3 دل کے صاف انسان۔ جنت تو سب مانگتے ہیں پر گھر میں موجود ماں باپ کا قدر کوئی نہیں کرتا۔ بیل اپنے سنگوں سے اور انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے۔ نیک عورت کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں: خاوند کی مددگار، نماز کی پابند، اپنی عزت کی حفاظت کرنا، شوہر کی فرمانبرداری۔ کہ تمہاری کہانی اس لیے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتی ہے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا ایک راز کا ہوتا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے۔ زبان بڑی نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے بڑا بناتا ہے۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کے کہ لوگ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں، آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ تم کو تمہارے نیت سے جانتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، تمہارے حالات ایسے ذریعے سے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا وہ میرے حق میں بہتر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنے، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ وقت تو ہوتا ہی ہے گزر جانے کے لیے، برا ہو تو صبر کیجیے اور اچھا ہو تو اللہ کا شکر کیجیے۔ اگر آپ کا لومڑی سے وابستہ ہو جائے تو اس کی چالاکیوں پر نظر رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی غریب کو تنگ مت کرو، کیونکہ تمہاری طاقت پیسہ ہے اور اس کی طاقت اللہ ہے۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرواتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں جانتا۔ لڑائی کے وقت لوگوں کی خامیوں کا پتہ چلتا ہے،